ویلکم بیک. ہم پرویز صاحب سے بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے انہوں نے آسٹریلین کے ساتھ ایک وینچر اسٹارٹ کیا. تو پرویز صاحب پھر آپ بتا رہے تھے کہ وہ انہوں نے آپ پہ ٹرسٹ کیا اور آپ ایک وینچر اسٹارٹ ہوا. وہاں سے ہمارا وہ کاروبار شروع ہوا. انہوں نے میرے پر ٹرسٹ کیا اور ہماری یہاں کمپنی کو ہم نے انکارپوریٹ کیا, کمپنی بنائی. شیئرز ہولڈنگ ہماری جس حساب سے طے تھی وہ اس حساب سے شیئر ہولڈنگ ہو گئی. میجر شیئر ان کا تھا اور وہاں سے ہم نے اس کو انویسٹمنٹ کر کے آگے بزنس کو بڑھانے کی جس طرح سے ہمارا پلان تھا اس طرح سے بڑھایا. اور ہم نے ود ان 2 ایئرس جو ہے نا ہمارا بزنس کا والیوم جو تھا اس کو ہم نے ڈبل کر دیا. کہ ایک تو ظاہری بات ہے کہ وہ فورسز دونوں مل گئیں, یعنی کہ میرا انٹرسٹ اور ہو گیا, ان کا انٹرسٹ اور کمپنی میں ہو گیا. تو پھر اس طریقے سے اور ان کا پھر آنا جانا بھی بہت ہو گیا, کیونکہ جب ان کی ایک کمپنی بن جاتی ہے تو ان کا بھی آنا جانا زیادہ ہو گیا. پھر انہوں نے پاکستان کو اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیا کہ پاکستان میں کیا پوٹینشیل ہے. انہوں نے کہا کہ یار پاکستان تو ابھی بہت زیادہ پاکستان میں کام باقی ہے. اٹس اے ورجن مارکیٹ یو نو اور اینی بڈی وانٹیڈ ٹو انویسٹ ان پاکستان. تو وہ جو لفظ جو ہے نا انہوں نے کہا نا کہ پاکستان میں ابھی تو بہت پوٹینشیل ہے, تو بس اس کو دیکھ کے انہوں نے بھی پیچھے مجھے سپورٹ کیا, بہت اچھا انہوں نے سپورٹ کیا. تو ہم نے ایک جوائنٹ وینچر کمپنی ان کے ساتھ بنائی. پھر انہوں نے بولا ہماری ایک اور لائٹنگ کمپنی ہے, وی وانٹڈ ٹو گرو دیٹ بزنس ان پاکستان. تو اس کا ہم نے کام شروع کر دیا. پھر انہوں نے ایک وقت بولا کہ لیٹ سیٹ اپ اندر کمپنی سیم ایز اے جوائنٹ وینچر. تو ہم نے اس کمپنی کو بھی یہاں پاکستان میں ڈیولپ کیا اور اس کی بھی جوائنٹ وینچر کمپنی بنائی, اس کو بھی آگے پش کیا. اور آج وہ پاکستان میں دونوں برانڈ جو ہے نا ویل اسٹیبلش برانڈ ہے الحمدللہ. اور آپ جو ہے پاکستان آسٹریلین بزنس فورم کے چیئرمین بھی ہیں اور آپ 12 سال سے مسلسل چیئرمین آپ بتا رہے تھے. تو سر وہ جرنی کیسی رہی؟ تو پھر انہوں نے آپ کو نامینیٹ کیا کیونکہ آپ اتنا بزنس ان کو اور ٹریڈ کو اور کلچر کو انٹیکٹ کر رہے تھے, دونوں ملکوں کو ٹورس لا رہے تھے, اس کی بہاف پہ آپ کو انہوں نے یہ ٹائٹل دیا, یہ اور بہاف تھا؟ نہیں, اس زمانے میں دیکھیں ظاہری بات ہے کہ ہمارا آسٹریلیا سے بزنس کافی تھا. ہمارا آسٹریلیا آنا جانا بھی تھا, ہمارے انجینئرز بھی آسٹریلیا جاتے تھے, ہمارے کسٹمر بھی آسٹریلیا جاتے تھے, کیونکہ ہم ان کو دکھانا چاہتے تھے ہمارا آسٹریلین لنکیج اور وہاں کی فیکٹریز اور وہاں کا سیٹ اپ. تو ہم ہمارے بزنس کو بھی جو ہمارے دوست ہیں یا ہمارے جو کاروباری جو ایسوسیٹس ہیں ان کو بھی ہم وہاں لے کے جاتے تھے. اور پھر اس کے بعد ہمارے انجینئرز جاتے تھے وہاں ٹریننگ کے لیے. تو ہماری آسٹریلین ایمبیسی سے کافی وہ ایک سمجھ سے ایک طرح سے رابطہ تھا. تو ایک زمانے میں ایک وقت میں انہوں نے بولا کہ یار ہماری ایک بزنس فورم ہے پاکستان آسٹریلیا بزنس فورم, اور اب وہ بالکل بند ہو گئی ہے. اور وہاں ان کا ایک ہائی کمشنر تھا ٹم جارج, اس نے کہا کہ یار وی وانٹڈ ٹو ریوائیو دس بزنس فورم اگین, سو ہاؤ وی کین ڈو دس. اینڈ اس نے مجھے بولا کہ یار تم اس کو دیکھ لو. پہلے ہمارے ایک زمانے میں اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 30 کے قریب ممبر ہوتے تھے, اب وہ کچھ تو ممبر یہاں پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, پاکستان کے حالات کے وجہ سے بہت سے لوگ بھاگ گئے. اب اس میں سے تقریباً 3 یا 4 لوگ اب بچے ہیں یہاں نا, تو تم کیوں نہیں اس کو ہیڈ کرتے اور اس کو لے کے آگے بڑھو. تو میں نے بولا ٹھیک ہے. تو وہ تو 10-11 سال پہلے کی بات ہے. تو اس نے مجھے بولا کہ آپ فرسٹ چیئرمین بن جائیں اس کے واپس اور پھر اس کو لے کے آگے بڑھیں. آج ہمارے پاس اباؤٹ 65 کے قریب ممبر ہیں اینڈ دے آر آل ایکٹیولی انوالوڈ ان بزنس ود پاکستان. ایدر دے آر ایکسپورٹنگ ٹو آسٹریلیا اور ایدر دے آر برنگنگ پروڈکٹس انٹو پاکستان. تو اس طرح سے بائیلیٹرل ٹریڈ ہمارا دونوں ملکوں کا اس زمانے سے آج جو ہے نا تقریباً $700 ملین. تو اگر میں اس کو اس طرح کہوں کہ آپ وہ واحد شخص تھے جس نے پش کیا یا جس نے راہ دکھائی دوسرے بزنس مینس کو, اور بھی کر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی, بٹ آپ نے ایک میجر رول پلے کیا پاکستان اور آسٹریلیا کو قریب لانے میں, تو غلط تو نہیں ہوا سر؟ نہیں دیکھو وہ تو سب ساری بات ہے کہ سب کی ایفرٹ ہوتی ہے, مگر میرا ایک کام یہ تھا کہ میں دونوں ملکوں کا سافٹ امیج بتاؤں, آسٹریلیا کو پاکستان میں انٹروڈیوس کراؤں اور وہ بتاؤں پاکستانیوں کو کہ آسٹریلیا بھی ایک ڈیسٹینیشن ہے, وہاں ٹریول بھی کیا جا سکتا ہے, وہاں سے پروڈکٹ بھی لائی جا سکتی ہے, اور وہاں جو لوگ ہیں نا اچھی چیزوں کے پاکستانی پروڈکٹ کے وہاں وہ مانگتے ہیں, ڈیمانڈ بھی ہے. اور وہاں پاکستانی پاپولیشن بھی اتنی ہے کہ آج پاکستان کے جو فوڈ اسٹف ہیں, مسالے ہیں, پراٹھے ہیں, ایسی بہت ساری چیزیں وہاں آسٹریلیا ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں. اور وہاں یہاں پاکستانی ایکسپورٹر جو ہمارے ممبر بھی ہیں وہ بہت خوش ہیں کہ یار یہاں آسٹریلیا کا جو بزنس ہے بہت اچھا ہے. ایک زمانے میں میرے پاس آسٹریلیا سے یہ مہمان آئے تو انہوں نے بولا کہ یار کھانا کھانا ہے گھر پہ. تو میں نے ان کو گھر پہ کھانا کھلایا. تو وہ مسالہ جو ہے نا میں نے بازار سے لیا تھا جو ایک بہت اچھا برانڈ ہے, وہ لے کے میں نے اس مسالے سے میری بیگم نے وہ کچھ چیز بنا کے دی, ان کو فش بہت پسند آئی. تو نے بولا یار یہ تو بہت اچھا ٹیسٹ ہے اس کا. تو میری وائف نے بولا کہ یہ مسالہ یہ تم کو چاہیے تو تم لے جاؤ نا. تو
تو ہمارے پاس 2 پیکٹ تھے, ہم نے دے دیے. وہ بعد میں جب انہوں نے مجھے بولا کہ یار اب تم آسٹریلیا ہو تو ہمارے لیے یہ اور پیکٹ لے کے آنا. تو ایک وقت میں نے پاکستانی مسالے کو اس طریقے سے بھی انٹروڈیوس کرایا تھا. آج اس مسالے کی بہت اچھی مارکیٹ ہے. تو دیکھیں یہ تو ایک ہوتا ہے کہ آپ جب بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہوتی ہیں, آپ ایک لنکیجز بنتی ہیں, ایک دوسرے سے کاروباری لنکیجز بنتی ہیں, تو آپ ایک دوسرے کا کہتے ہیں کہ پہننا کھانا ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں. یہی ایک کلچرل ایکسچینج ہے. تو اس کلچرل ایکسچینج کے ساتھ ساتھ آپ کا بزنس بھی ڈیولپ ہوتا ہے اور پاکستان کا بزنس بھی ڈیولپ ہوتا ہے, اور اس طرح سے آسٹریلیا کو بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان بھی ایک بہت اچھی مارکیٹ ہے. آپ جو ہے بڑے اسمارٹ ماشاء اللہ اور ہمبل قسم کے, کیونکہ آپ نے وہ کریڈٹ جو میں نے آپ کو دیا آپ نے وہ نہیں لیا, آپ نے سب کچھ ڈسٹریبیوٹ کیا, تو یہ آپ کی ہمبلنس ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ بہت سی جگہوں کے ایگزیکٹو ممبر ہیں, آپ فرینچ بزنس فورم کے ساتھ یہ میں خاص فرینچ بزنس الائنس کے ساتھ بھی آپ ایسوسیٹڈ ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ روٹری کے بھی وائس پریزیڈنٹ ہیں. تو اتنی ساری اپنے بزنس کے ساتھ اتنی ساری جو آپ سنبھال رہے ہیں ڈیوٹیز, تو وہ آپ کس طرح مینیج کر پاتے ہیں؟ ہاں, یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ایک زمانے میں تو میں بالکل ایک اکیلا بندہ تھا میرے کاروبار میں, اور مجھے ٹریول بھی کرنا ہوتا تھا اور کاروبار بھی سنبھالنا پڑتا تھا, اور جو بھی کاروبار کی ایکسپینشن ہوتی تھی وہ میں مانیٹر کرتا تھا اور دیکھتا تھا. اچھا, آئی ایم ویری مچ بلیسڈ ود کہ مجھے جو لوگ ملے نا میرے ساتھ کام کرنے والے, وہ بہت ہی اچھے, ڈیڈیکیٹڈ, ہارڈ ورک اور آنیسٹ لوگ میرے ساتھ, جو شروع سے میرے ساتھ جو 25 سال پہلے جو لوگوں نے مجھے جوائن کیا تھا وہ آج بھی میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ میں کسی کو میری نوکری سے میں نکالوں نہیں, میں رکھتا ہوں, نکالتا بہت کم ہوں. وہ اپنی مرضی سے لوگ جاتے ہیں, وہ جاتے ہیں. تو مجھے لوگ اچھے مل گئے ایک تو اس کی وجہ سے میرا کام جو ہے نا بہت ایزی ہو گیا. آج کل جو یہ اتنے سارے میں کام کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جو بچے تھے وہ اب میرے بزنس میں آ گئے ہیں. تو میرے 3 بیٹے ہیں, وہ 3 بیٹے اب میرا بزنس بھی سنبھال رہے ہیں, اور میں بھی آف کورس میں آفس پہ جاتا ہوں, میرا کام بھی کرتا ہوں, اور آپ کے سامنے بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں, مگر وہ میرا بزنس وہ سنبھال رہے ہیں. اور یہ ہے کہ یہ سارے کام بھی میں ساتھ ساتھ کرتا ہوں. اچھا ہے, یہ ہونا چاہیے, دوسرے لوگوں کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. آپ کی ماشاء اللہ تھرو آؤٹ آپ نے اتنی اچیومنٹ, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے, اور ہم پاکستان کو اور آپ اچھی طریقے سے بزنس کے حوالے سے پروموٹ کریں اور ٹریڈ لائیں پاکستان کے تک. مجھے بتائیں آپ کا کوئی ریگریٹ, یا آخری سوال ہے میرا, کوئی ایسا ریگریٹ آپ نے بتایا یار یہ بس میری زندگی کا ریگریٹ ہے, یا سمجھتے ہیں کہ یار یہ میں اور کر لیتا, کوئی ایسی چیز ایسی جو بولتے ہیں یار یہ نہیں ہوتی تو میں اور شاید آگے جاتا؟ نہیں, الحمدللہ جو میرے پاس ہے, جو میں نے اچیو کیا ہے نا, میں اس سے بہت سیٹسفائی ہوں. اور دیکھیں یہ اسکائی از دا لمٹ, ٹھیک ہے نا, آپ کام کر سکتے ہیں, مگر اللہ میاں نے جتنا میرے نصیب میں تھا نا اس سے بہت زیادہ ہے میرے پاس. الحمدللہ آئی ایم ویری مچ سیٹسفائیڈ. میری اچھی فیملی ہے, میرا بزنس اچھا ہے, اور صحت کے ساتھ ہے. تو بس الحمدللہ آئی ہیو نو ریگریٹس. بس ایسا ہی رہے تو اچھا ہے. میں ہوتا ہوں آپ کی پوری گفتگو مجھے 2-3 چیزیں بڑی اچھی لگی. تو آپ نے اپنے پیرنٹس کا بڑا شکریہ ادا کیا, پھر ٹیچر کا جو بہت کم میں نے دیکھا کہ بھائی استادوں کو بندہ بھول جاتا ہے جنہوں نے ہمیں ٹرین کیا, تو آپ نے اپنے استاد کا جو اپنے ٹیچر کا بھی تو شکریہ ادا کیا. یہ آپ کی بڑی اپنے امپلائیز کا ڈیفینیٹلی. تو یہ بڑی اچھی تھی, بڑا مجھے مزہ آیا آپ کے ساتھ. میں چاہوں گا جانے سے پہلے اپنا اتنا میسج جو ہے نا چھوٹا سا ہماری آڈینس کے لیے ریکارڈ کریں. آپ کے ساتھ کیمرہ یہ ہے. بس میرا ایک ہی میسج ہے یوتھ سے بھی اور بزنس کمیونٹی سے کہ بھئی پاکستان کو پروموٹ کریں اور پاکستان کا سافٹ امیج دیں, اور جو بھی آپ جن سے بھی آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں ان کو پاکستان کا انٹروڈیوس اچھا کریں پاکستان کو. اور یوتھ کے لیے یہ ہے کہ بھئی محنت کرو, اور اتنی محنت کرو کہ بھئی آپ کو محنت سے آپ اگر چوری کریں گے اور محنت نہیں کریں گے تو اچیومنٹ جو ہے نا بہت مشکل ہے. تو یہ سارا چیز جو لنک کرتی ہے آپ کی جو سکسیس ہے نا وہ محنت سے ہے. تھینک یو سو مچ. اس خوبصورت میسج کے ساتھ جو پرویز صاحب نے بھی ریکارڈ کروایا کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے اور محنت سے نہیں چرانا چاہیے, تو مجھے دیجیے اجازت. نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نئے کیس کے ساتھ ملوں گا. آپ دیکھتے رہیے فیض ٹی وی, اور نئے پروگرامز کے لیے ہماری بیل آئیکن کو کلک کیجیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.